بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، اردو جینکس پر آپ کو خوش آمدید۔ خلیفہ ہارون رشید کی حکومت تھی، وہ بڑا انصاف پسند تھا، ہر طرف امن و امان تھا، کسی بھی باشندے کو کسی دوسرے سے کوئی شکایت نہ تھی، عدل و انصاف کا بول بالا تھا۔ بس یوں سمجھ لو کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیتے تھے، اگر کسی کو کوئی پریشانی ہوتی یا وہ کسی کے ظلم کا شکار ہوتا تو خلیفہ کا دروازہ انصاف کے لیے ہمیشہ کھلا رہتا۔ آج رمضان کے 30 روزے پورے ہو چکے تھے۔ خلیفہ ہارون الرشید محل کے چھت پر اپنے درباری وزراء، رئیس، امراء کے ہمراہ عید کا چاند دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مطلع صاف تھا، اس لیے ہلال عید صاف اور روشن نظر آ رہا تھا، سب کے چہرے مسرت سے کھل رہے تھے۔ وہاں پر موجود وزراء اور امراء نے خلیفہ کو عید کا چاند نظر آنے کی مبارکباد پیش کی۔ پورے بغداد میں چاند نظر آنے کی خبر پھیلا دی گئی، پورا بغداد شہر عید کی تیاریوں میں لگ گیا، بازاروں میں دکانیں سجنے لگی، خرید و فروخت کی دھوم مچ گئی۔ کیا امیر اور کیا غریب، سب کے چہرے جگمگا رہے تھے۔ خلیفہ کی طرف سے غربا اور یتیموں کو مفت اناج اور کپڑے تقسیم کیے جانے لگے، کوئی بھی مستحق عید کی خوشی سے محروم نہ رہ جائے۔ مگر کیا یہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ ایسی خوشی کے موقع پر بغداد شہر میں ایک ایسا بھی شخص تھا جو اپنی بد نصیبی کا رونا رو رہا تھا۔ شہر کے ایک مشہور چوراہے کے قریب ایک پرانا کھنڈر تھا جو کسی زمانے میں کسی بادشاہ کا محل رہا ہوگا، جس کی خستہ حال دیواریں شاندار ماضی کی داستان سنا رہی تھی۔ کھنڈر کے نزدیک ایک سوکھا پن فوارہ بھی تھا جو شاید کبھی سہانے پانی کی ٹھنڈی فواریں فضا میں بکھیرتا تھا۔ فوارے کے گرد ایک چبوترا بنا ہوا تھا، اس کے پاس ہی ایک گول لال پتھر بھی لگا ہوا تھا۔ اسی لال پتھر پر وہ شخص کھڑا ہو کر چلا چلا کر اپنی زبوں حالی بیان کر رہا تھا۔ عجیب و غریب حلیہ شکل سے، کئی دن کا بھوکا، چہرے پر گال کی ہڈی صاف نظر آتی، بدن پر لباس کے نام پر میلے کچیلے چیترے لٹک رہے تھے۔ اس کا نام عبداللہ تھا۔ وہ روزانہ سوکھے بند فوارے کے پاس آتا اور گول لال پتھر پر کھڑا ہو جاتا اور پھر شہر بغداد والوں کو اپنی بد نصیبی کی داستان سناتا۔ وہ کہتا، سن لو اے بغداد کے خوش نصیب باشندوں، میں بد نصیب انسان ہوں، میری زندگی سوکھے بند فوارے جیسی ہے۔ چوراہے سے گزرنے والے راہگیروں کے لیے یہ روز کا معمول بن گیا، سبھی اس کی طرف توجہ دیے بغیر اس کے قریب سے گزر جاتے۔ ایک روز کسی درویش کا گزر ادھر سے ہوا جو گا رہا تھا، کیا بھروسہ زندگی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا۔ عبداللہ کے کانوں میں اس کی آواز پڑی، وہ فوراً درویش سے مخاطب ہوا، اے نیک انسان، مگر یہاں تو اپنی زندگی سوکھے فوارے جیسی ہے، جس میں پانی ہی نہیں ہے، اور پانی ہی نہیں تو بلبلا کہاں سے آئے گا۔ اے نیک دل انسان، درویش نے جواب دیا، مایوس مت ہو بندے، میں دیکھ رہا ہوں تیرے دن بہت جلد پلٹ جائیں گے۔ اتنا کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا۔ ایک دن وہ معمول کے مطابق چوراہے پر فوارے کے نزدیک گول لال پتھر پر کھڑا اپنا دکھڑا رو رہا تھا۔ ایک زنانہ کراہت آواز نے اسے چونکا دیا، تم کاہل اور کام چور انسان ہو۔ عبداللہ کی بیوی گلنار قہر آلودہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، اسے گھورے جا رہی تھی، پھر بولی، دنیا میں کام کرنے والے کے لیے کام کی کوئی کمی نہیں ہے، دیکھ مجھے اکیلے ان بچوں کا پیٹ بھی پالنا پڑتا ہے۔ گلنار کے پیچھے 4 بچے غلیظ کپڑوں میں ملبوس ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے کھڑے تھے۔ کم از کم اپنی اولاد کا تو خیال کر، تو پھر آ گئی میری پریشانیوں میں اضافہ کرنے۔ عبداللہ نے بیوی کو دیکھ کر بیزاری سے کہا، جانے میری حالت کب بدلے گی۔ اس کی بات سن کر بیوی بولی، کام چور اور کاہل انسان، اسی طرح صرف بولنے سے حالت نہیں بدلتی، کوئی ڈھنگ کا کام کرو، خلیفہ کے دربار میں جاؤ، تمہیں کسی کام پر لگا دیا جائے گا، بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں۔ عبداللہ گویا ہوا، نامعقول عورت، تو سمجھتی ہے میں کاہل اور کام چور ہوں؟ ارے پگلی، میری یہ ناتواں حالت دیکھ کر کون خدا کا بندہ مجھے کام دے گا؟ دیکھ میری طرف، کیا میں بوجھ اٹھانے کے لائق ہوں؟ میں کمزور اور ناتواں ہو گیا ہوں۔ جانتی ہے کیوں؟ جب سے میں نے اس حیرت انگیز اور انجانے خواب کو دیکھا ہے، میرا چین اور سکون سب غارت ہو گیا ہے، میں بے حال ہو گیا ہوں، نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور چلی گئی ہے۔ راتوں کو جب بھی بستر پر سوتا ہوں، مجھے وہی انجانا خواب نظر آتا ہے۔ یہ خواب شاید میری جان لے لے گا، میں خود بہت عاجز ہو چکا ہوں، اب تو میں دن میں بھی دوسرا کچھ سوچ نہیں سکتا، بس مجھے اب کسی بھی صورت میں قاہرہ چلے جانا چاہیے، شاید میری وہاں تقدیر بدل جائے۔ بیوقوف آدمی، تم قاہرہ جاؤ گے صرف اس خواب کے لیے جس کا کوئی سر پیر نہیں۔
خواب تو جھوٹے ہوتے ہیں جن کا سچ سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ میں خوب سمجھتی ہوں تم اپنے بیوی بچوں سے پیچھا چھڑا کر قاہرہ بھاگ جانا چاہتے ہو۔ گلنار آنکھ بگولا ہو کر بولی، کان کھول کر سن لو، میں تمہیں خبردار کرتی ہوں، ہمیں چھوڑ کر بھاگنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ خلیفہ کے سامنے تمہاری شکایت کر دوں گی اور تم جیل کی چار دیواری میں بیٹھ کر پتھر پھوڑو گے۔ اتنا کہہ کر گلنار پیر پٹکتی ہوئی کھنڈر کی طرف اپنے ٹھکانے چلی گئی اور اس کے پیچھے چاروں بچے بھی چلے گئے۔ ہائے رے قسمت، میں کیا کروں؟ عبداللہ آسمان کی طرف منہ اٹھا کر بلبلایا، اب تو مجھے دن میں بھی قاہرہ جانے کا خواب نظر آنے لگا ہے۔ ہر پل ہر لمحہ، دن ہو یا رات، اس کی آنکھوں میں بس ایک ہی خواب سجا رہتا۔ وہ چلا جا رہا ہے، دوڑا چلا جا رہا ہے، بس چلا جا رہا ہے کھلے آسمان کے نیچے۔ اس کے کانوں میں بس ایک ہی صدا آ رہی ہوتی، قاہرہ آ جاؤ قاہرہ، وہیں جا کر تمہارا نصیب جاگے گا اور تمہارے دن بھی پھر جائیں گے، دولت تمہارے قدم چومے گی۔ مگر تھوڑی دیر بعد وہ حقیقت کی دنیا میں واپس آ جاتا اور سوچتا، اس کی بیوی گلنار ٹھیک ہی تو کہتی ہے، خواب کی حقیقت ہی کیا ہوتی ہے؟ صرف خواب دیکھنے کے بعد قاہرہ جانے کا مشکل سفر کرنا سراسر نادانی کے سوا کچھ نہیں، بلا خواب سے بھی کسی کی زندگی کے دن بدلتے ہیں۔ وہ خود پر دیوانوں کی طرح ہنسنے لگا، نہیں میں قاہرہ نہیں جاؤں گا، اور پھر وہ سوکھے فوارے کو ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی، وہ اڑا چلا جا رہا تھا، دور کہیں دور آسمانوں میں، نیلے سمندر کے بعد صحراؤں کو چیرتے ہوئے اس کے سامنے ایک شہر نمودار ہو گیا جہاں اونچے اونچے بلند مینار تھے، اور پھر اس کے کانوں میں آواز آنے لگی، قاہرہ جاؤ قاہرہ جاؤ۔ اس کی گونج سے اس کی آنکھ کھل گئی، اب تو اس کی حالت پاگلوں جیسی ہو گئی، ہر وقت اس کے اعصاب پر قاہرہ جانے کا بھوت سوار رہنے لگا۔ اگر دن میں بھی آنکھ بند کرتا تو اسے قاہرہ کے محلات کے مینار دکھائی دیتے، اس کا چین و سکون چھن گیا۔ عبداللہ آنکھ بند کرتے ڈرتا تھا، نیند اس کی آنکھوں سے اڑ گئی تھی اور اس کی حالت قابل رحم ہو گئی تھی۔ دن گزرتے رہے، عبداللہ جس کھنڈر کی دیوار سے لگ کر اپنا ٹھکانہ بنا کر رہتا تھا، پاس ہی ایک پرانا میٹھے پانی کا کنواں تھا۔ سوداگروں اور مسافروں کے قافلے اکثر وہاں پڑاؤ ڈالتے اور کئی کئی دن سوداگر وہاں قیام کرتے، کنویں کے میٹھے پانی سے فیض یاب ہوتے، شہر میں جا کر تجارت کا سامان فروخت کرتے اور نئی نئی چیزیں خریدتے۔ عبداللہ قافلے والوں کے اونٹوں کے چارہ پانی کا انتظام کرتا، تاجروں کے شہر بغداد میں رہنمائی بھی کر دیتا، اور جب کارواں روانہ ہونے لگتا تو قافلے کا سردار عبداللہ کو اس خدمت کے عوض نئے کپڑے، کھانے پینے کی چیزیں اور کچھ دینار دے دیتا۔ فی امان اللہ کہہ کر عبداللہ انہیں رخصت کر دیتا۔ اس طرح اس کے کچھ دن آرام سے کٹ جاتے، مگر قافلے روز روز تو نہیں آتے تھے، کبھی کبھی تو ہفتوں سے انتظار کرنا پڑتا، جس سے اس کی مالی حالت بگڑ جاتی اور فاقوں کی نوبت آ جاتی۔ اتفاق سے ایک روز عبداللہ کھنڈر کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا کہ تاجروں کا ایک قافلہ آ کر ٹھہرا۔ وہ دوڑا دوڑا گیا، قافلے کے سردار کے اونٹ کی نکیل پکڑ لی اور اونٹ کی گردن پر ہاتھ پھیرنے لگا، پھر اونٹوں پر لدے ہوئے سامان کے تھیلوں کو اتارنے لگا، جن میں خشک میوے، کاجو، بادام اور اخروٹ بھرے ہوئے تھے۔ سامان اتارنے کے بعد کنویں سے میٹھا پانی لا کر انہیں پلانے لگا۔ قافلے کا سردار بہت خوش ہوا اور اس سے وعدہ کر لیا کہ جاتے وقت اچھا سا انعام دے گا۔ قافلے کا قیام وہاں کئی دنوں تک رہا۔ سوداگر اپنا سامان شہر کے بازاروں میں لے کر نکل جاتے اور خرید و فروخت کرتے، ساتھ ہی خلیفہ کی خدمت میں قیمتی تحائف پیش کرتے۔ پھر جب قافلہ روانہ ہونے لگا، سردار نے اپنے وعدے کے مطابق عبداللہ کو بہت سارا انعام دیا اور کہا، آئندہ جب کبھی ہمارا گزر ہوگا ہم یہاں قیام کریں گے اور تمہارے یہاں کا میٹھا پانی نوش فرمائیں گے۔ اچھا اب خدا حافظ، ہمارا قافلہ قاہرہ کی طرف کوچ کرے گا۔ وہ چونک گیا، کیا کہا قاہرہ؟ عبداللہ کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ عبداللہ کو اپنا خواب یاد آ گیا، سردار میں بھی قاہرہ جانے کی خواہش اپنے دل میں رکھتا ہوں، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، میں آپ لوگوں کی خدمت کروں گا، میرا بہت بڑا کام ہو جائے گا، آپ کا احسان ہوگا مجھ پر۔ قافلے کا سردار ایک لمحہ کچھ سوچتا رہا، پھر گویا ہوا، میری ایک شرط ہے،
ہے، راستے میں تم قافلے کے اونٹوں کی دیکھ بھال کرو گے، منظور ہو تو چلو۔ وہ یہی تو چاہتا تھا، اندھا کیا چاہے دو آنکھیں۔ عبداللہ فوراً راضی ہو گیا، وہ ایسے ہی کسی موقع کی تلاش میں تھا، قدرت نے خود ہی موقع فراہم کر دیا۔ وہ اپنے خواب کی تکمیل کے لیے آخر کار قافلے کے ساتھ چپکے سے روانہ ہو گیا، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ عبداللہ نے بغداد کو خیر بات کہہ دیا اور کارواں کے ساتھ ہو لیا۔ جاتے جاتے ایک بار اجڑے ہوئے کھنڈر کو دیکھا اور بس۔ راستے میں عبداللہ اونٹوں کا خوب خیال رکھتا، رات ہونے پر قافلہ کسی مناسب مقام پر ٹھہر جاتا۔ ٹھنڈی ریت پر عبداللہ بے فکر ہو کر سو رہا تھا، اسے کوئی خواب دکھائی نہیں دیتا، وہ چین کی نیند سوتا۔ کئی دنوں کی مسافت کے بعد آخر کار ان کا قافلہ قاہرہ کی سرحد میں داخل ہو گیا۔ صبح ہو چکی تھی، قاہرہ کے بازاروں میں چہل پہل ہونے لگی، کافی لوگ اپنا سامان لے کر بازار کی سمت نکل پڑے اور ان میں جو مسافر تھے وہ اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے۔ قافلے کا سردار بھی عبداللہ کو خدا حافظ کہہ کر ایک جانب چل دیا۔ جب قافلے کے تمام لوگ ایک ایک کر کے چلے گئے تو عبداللہ تنہا رہ گیا۔ کھلے آسمان میں سورج سر پر آ گیا تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس انجان شہر میں کہاں جائے۔ اوپر سے اسے بھوک بھی محسوس ہونے لگی، جیب میں ایک کوڑی نہیں تھی، صبر کر کے رہ گیا۔ چلتے چلتے اسے ایک مٹکا نظر آیا، وہاں جا کر جی بھر کر پانی پی لیا۔ اسے کچھ توانائی کا احساس ہوا اور بے مقصد شہر کی گلی کوچوں میں اجنبی نگاہوں سے ایک ایک چیز کو دیکھنے لگا۔ آخر کار سفر کی تھکان اس پر غالب آ گئی اور وہ تھک کر ایک حویلی نما مکان کے دروازے پر پیٹھ لگا کر بیٹھ گیا۔ اسے کچھ راحت ہوئی، پھر بیٹھے بیٹھے لیٹ گیا۔ جلد ہی نیند نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا، نہ جانے وہ کب تک سوتا رہا۔ سچ ہے، نیند میں اسے ایسے لگا جیسے کہیں طوفان آ گیا ہو۔ پھر تیز تیز آوازیں آنے لگی، چلو اٹھو بدماش یہاں سے۔ عبداللہ نے سوتے میں ایک قہر آلود آواز سنی جو اسے کانوں میں کہیں دور سے آتے ہوئے محسوس ہوئی، اور ساتھ ہی کوئی سخت چیز کمر میں چبھتی ہوئی لگی۔ وہ چونک کر اٹھ بیٹھا اور حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا کہ کون کھڑا ہے۔ لباس سے وہ اتوال لگا جو اسے گھورے جا رہا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک موٹا سا ڈنڈا تھا۔ وہ گھبرا کر کھڑا ہو گیا، اب میری صورت کیا تک رہے ہو؟ جلدی سے دفع ہو جاؤ یہاں سے، جانتے نہیں ہو کہ قاضی شہر کی حویلی ہے، تمہیں سونے کے لیے کیا یہی جگہ ملی ہے؟ نئے لگتے ہو۔ جی حضور، عبداللہ سہم کر بولا۔ اتوال نے ایک نظر اس کے حلیے پر ڈالی اور طنزیہ ہنسنے لگا۔ میں سب سمجھتا ہوں، آخر میں قاہرہ کے سب سے بڑے قاضی کا خاص آدمی ہوں، مجھے معلوم ہے تم بغداد سے یہاں آئے ہو۔ بولو ٹھیک کہا نا میں نے؟ جی حضور، عبداللہ نے جواب دیا، میں سمجھتا ہوں سب تم بھیک مانگنے کے مقصد سے یہاں آئے ہو۔ میں یہاں کا اتوال ہوں، میں سب جانتا ہوں، پورا قاہرہ تم جیسے فقیروں سے بھرا پڑا ہے، کم بخت چلے آتے ہیں۔ جی میں یہاں بھیک مانگنے نہیں آیا، میں تو بس اپنا خواب۔ چپ رہو، بہانے بازی مت کرو۔ اتوال غصے سے چلایا اور ہاتھ میں لیا موٹا ڈنڈا زمین پر پٹخا۔ ایک دن سب کو جیل میں بند کر دوں گا، اتنا کہہ کر اس نے اپنی لٹکی ہوئی مونچھوں کو بل دیا اور عبداللہ کو دھکیلتا ہوا سڑک پر لے آیا۔ وہ بے بسی سے منت سماجت کرنے لگا، مگر اتوال نے ایک نہ سنی اور اسے لے جا کر جیل میں بند کر دیا۔ جیل میں جا کر عبداللہ ایک کونے میں خاموشی سے بیٹھ گیا، پھر چاروں طرف نظریں گھمائیں۔ وہاں پہلے ہی سے اس جیسے اور بھی کئی لوگ کسی جرم میں قید تھے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، یا خدا کہاں پھنس گیا اس اجنبی شہر میں؟ اس خواب کے چکر نے تو مجھے مصیبت میں ڈال دیا۔ الہی، یہاں پر میری کسی سے جان نہ پہچان، نہ کسی قسم کی شناسائی، کون میری مدد کو آئے گا؟ اس قید خانے میں تو زندگی ختم ہو جائے گی، میرے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ اس سے تو اچھا تھا میں بغداد میں جہاں آزادی سے رہتا تھا۔ اس نے اپنے آپ پر ملامت کی۔ دوسرے قیدی اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ اس طرح قید خانے میں کئی روز گزر گئے۔ اس دوران اسے کسی پل چین نہیں ملتا
اور وہ خواب جو ہمیشہ دیکھا کرتا تھا ایک دفعہ بھی دکھائی نہ دیا، البتہ نیند میں وہ برابر کروٹ بدلتا رہتا۔ پھر ایک دن وہی کوتوال قید خانے میں آیا، عبداللہ کا گربان پکڑا اور کراہت آواز میں کہا، چلو آج تمہیں قاضی شہر کی عدالت میں حاضر کرنا ہے، اور اسے ساتھ لے کر جا کر قاضی کے سامنے پیش کر دیا۔ قاضی اپنے مسند پر بیٹھا ہوا تھا۔ قاضی نے پوچھا، کیا نام ہے تمہارا اجنبی؟ اس نے نام بتایا، عبداللہ۔ تم کہاں سے آئے ہو؟ قاضی نے دوسرا سوال کیا۔ بغداد سے، عالی مرتبہ، اس نے ادب سے جواب دیا۔ بھلا اتنی دور مشقت اٹھا کر سفر کر کے آنے کا مقصد بیان کرو۔ عالی مرتبہ، صرف ایک خواب کی وجہ سے جو دن رات مجھے پریشان کرتا رہتا تھا۔ عبداللہ نے اپنا عجیب و غریب خواب بیان کر دیا۔ جو شب و روز اسے پریشان کرتا تھا، اسے صرف قاہرہ دکھائی دیتا اور ایک آواز سنائی دیتی، قاہرہ جاؤ، وہیں قسمت چمکے گی۔ مگر ہائے قسمت نے مجھے یہاں لا کر جیل میں پہنچا دیا۔ قاضی کے دربار میں موجود حاضرین اس کے دلچسپ باتیں سن کر ہنسنے لگے۔ قاضی نے انہیں چپ رہنے کا اشارہ کیا اور وہاں خاموشی چھا گئی۔ قاضی نے پھر اس سے پوچھا، کیا تمہاری بیوی بچوں کو پتہ ہے تم کہاں گئے ہو؟ نہیں عالی مرتبہ، میں ایک قافلے کے ہمراہ آ گیا ہوں۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ تم ایک نادان اور بزدل انسان ہو، صرف ایک خواب کی بدولت قاہرہ بھاگ آئے۔ بھلا صرف ایک خواب دیکھنے سے تقدیر بدلتی ہے؟ مجھے تم پر رحم آتا ہے۔ اجنبی شخص پھر کچھ سوچ کر دوبارہ کہا، اپنی بیوی بچوں کو بے یار و مددگار چھوڑ کر آ گئے ہو، ٹھیک نہیں کیا تم نے۔ دیکھو، مجھے تمہاری بات سن کر تم پر رحم آتا ہے، میں تمہیں رہا کرتا ہوں اور کچھ اشرفیاں دی جاتی ہیں تاکہ تم بغداد واپس جا سکو اور دوبارہ قاہرہ میں دکھائی نہیں دینا، ورنہ قید خانے میں سخت سزا کے مستحق قرار پاؤ گے۔ قاضی نے اپنا فیصلہ سنا دیا اور سپاہیوں کو اسے رہا کرنے کا اشارہ کر دیا۔ فیصلہ سن کر عبداللہ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور قاضی کو دعائیں دینے لگا۔ پھر جیسے اسے کچھ یاد آ گیا اور پوچھا، جناب عالی، میں بغداد کس طرح واپس جاؤں گا؟ قاضی نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، پھر اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرا اور کہا، اب یہ تمہارا مسئلہ ہے کہ تم کیسے بغداد واپس جاتے ہو۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ تم آج کے بعد قاہرہ کی سڑکوں پر دکھائی نہیں دو گے، بس، ورنہ قید خانے میں باقی عمر کٹے گی، سمجھ گئے؟ اسی لیے میری نصیحت پر عمل کرو، بغداد واپس جا کر کوئی اچھی سی محنت مزدوری کرو اور خواب دیکھنا بند کر دو، احمق انسان۔ اتنا کہہ کر قاضی ایک لمحے کے لیے رکا، اسے کچھ یاد آ گیا، پھر کہا، سنو اے اجنبی شخص، تیرے خواب پر سے مجھے اپنی خود کی ایک بات یاد آ گئی، وہ میں تم کو سناتا ہوں جس سے تمہیں کچھ سبق حاصل ہو اور آئندہ خواب دیکھنے سے توبہ کر لو۔ عبداللہ حیرت سے قاضی کا منہ تکنے لگا۔ قاضی نے کہنا شروع کیا، ایک دن میں ایک تھکا دینے والے مقدمے کا فیصلہ سنا کر گھر آیا، تھکن سے چور تھا، بغیر کچھ کھائے پیے بستر پر چلا گیا۔ نیند نے جلدی مجھے اپنی آغوش میں لے لیا۔ میں نے بڑا ہی عجیب خواب دیکھا۔ میں نے دیکھا میں بغداد پہنچ گیا ہوں، وہاں کی سڑکوں پر پیدل چلا جا رہا ہوں۔ میرے سامنے اچانک ایک پرانا ٹوٹا پھوٹا کھنڈر آ گیا، درمیان میں عبداللہ ایک دم ہی بول پڑا، آپ صحیح فرما رہے ہیں حضور، میں اسی کھنڈر میں رہتا ہوں۔ خاموش خاموش، بے وقوف انسان، بیچ میں ٹوکو مت۔ قاضی کو غصہ آ گیا، جب تک میں اپنی بات ختم نہ کر لوں بولنا نہیں۔ ہاں، تو میں نے کھنڈر دیکھا اور اس کے نزدیک ایک خستہ حال، ایک سوکھا بند فوارہ ہے۔ قاضی نے اپنی بات جاری رکھی۔ عبداللہ کو اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئیں، اس سے رہا نہ گیا، پھر بول اٹھا، آگے کیا دکھائی دیا حضور؟ پھر میرے کانوں میں جیسے کسی نے کہا کہ فوارے کے بازو میں جو لال گول پتھر ہے، اس جگہ کی کھدائی کر، کھدائی کے دوران ایک پتھر ملے گا، اس کے نیچے ایک لکڑی کا صندوق ہے جس کے اندر چمڑے کی ایک تھیلی ہے، وہ تھیلی سونے کی اشرفیوں سے بھری پڑی ہے، وہاں ایک پرانا خزانہ دفن ہے۔ آپ درست فرما رہے ہیں عالی مرتبہ، تو آپ نے خزانہ حاصل کر لیا؟ عبداللہ نے دلچسپی سے پوچھا۔ احمق انسان، میں تمہاری طرح پاگل نہیں ہوں جو ایک خواب دیکھ کر اس کے لیے بغداد بھاگا چلا جاؤں اور بغداد کی گلیوں کوچوں میں اس اجاڑ فوارے کو تلاش کرتا پھروں۔ قاضی نے اسے پھٹکارا، نادان انسان، خواب خواب ہوتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔
اتنا کہہ کر قاضی خاموش ہو گیا۔ آپ نے ٹھیک ہی کہا تھا حضور، خواب کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ آپ کا محل تو قاہرہ میں ہے، بھلا آپ کیوں بغداد مفتی میں جانے لگے؟ عبداللہ نے قاضی کی خوشامد کی۔ وہ دوبارہ کسی نئی مصیبت میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ قاضی خوش ہو گیا اور کہا، مجھے خوشی ہے کہ تمہاری سمجھ میں میری بات آ گئی، اس لیے اب جتنی جلدی ممکن ہو اپنے وطن بغداد لوٹ جاؤ، جہاں تمہارے بیوی بچے انتظار کر رہے ہوں گے۔ جی حضور، میں آج اور ابھی بغداد روانہ ہو جاؤں گا۔ قاضی نے اسے خدا حافظ کہا اور اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ قاضی کے دربار سے نکل کر عبداللہ قاہرہ کی سڑکوں پر کچھ دیر یوں ہی بے مقصد گھومتا رہا۔ ایک گلی میں داخل ہوتا اور دوسری تنگ گلی سے نکل جاتا۔ قاضی نے اسے منزل کا پتہ بتا دیا تھا۔ خیالوں میں کھویا ہوا عبداللہ واپس بغداد جانے والی شاہراہ پر پیدل ہی چل پڑا، مگر اب اسے اپنے وجود میں ایک توانائی محسوس ہو رہی تھی۔ اب اس کی صرف ایک ہی خواہش تھی کہ وہ جلد از جلد بغداد پہنچ جائے۔ وہ تیز قدموں سے چلا جا رہا تھا۔ اس نے رک کر کسی قافلے کا انتظار بھی نہیں کیا۔ اس کے قدم سنگلاخ زمین پر صحرا کی جلتی ریت پر بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ اسی طرح پیدل چلتے ہوئے کئی دن ہو گئے۔ وہ تھکن سے نڈھال ہو گیا۔ سر پر سورج آگ برسا رہا تھا۔ تیز گرم ہوائیں چل رہی تھیں۔ حلق سوکھ کر کانٹا ہو جاتا تو مشکیزی سے صرف منہ لگا لیتا، کیونکہ اس میں پانی ختم ہو چکا تھا۔ وہ صرف تسلی کے لیے منہ لگا لیتا تھا اور سوکھے ہونٹوں کو چوس لیتا۔ کئی دن کی مسافت کے بعد چلتے چلتے دور سے اسے کھجور کے درخت نظر آئے اور اس کے قدم تیز ہو گئے۔ دراصل وہ ایک نخلستان تھا جہاں میٹھے پانی کا ایک تالاب تھا۔ عبداللہ بے صبری سے خوب سیر ہو کر پانی پینے لگا، پھر کھجور کے درخت کی ٹھنڈی چھاؤں میں لیٹ کر آرام کرنے لگا۔ نہ جانے اسے کب نیند آ گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو سورج غروب ہو چکا تھا، مگر نخلستان میں اسے کچھ چہل پہل سی لگی۔ وہاں ایک قافلہ آ کر ٹھہرا ہوا تھا۔ ادھر ادھر اونٹ خاردار جھاڑیوں پر منہ مارتے پھر رہے تھے، شاید کوئی تجارتی قافلہ تھا۔ عبداللہ قافلے کے سردار سے ملا۔ اسے معلوم ہوا قافلہ سویرے بغداد کی طرف کوچ کرے گا۔ یہ سن کر عبداللہ خوش ہو گیا اور سردار سے التجا کرنے لگا کہ وہ بھی ان کے ساتھ بغداد چلے گا، مگر اس کے پاس سواری نہیں ہے۔ سردار اس کے لیے سواری کا انتظام کر دے۔ سردار ایک رحم دل انسان تھا۔ اس نے عبداللہ کو ساتھ لے کر چلنے کا وعدہ کر لیا۔ بدلے میں وہ ان کے تجارتی سامان اور اونٹوں کی دیکھ بھال کرے گا، جس کے لیے عبداللہ راضی ہو گیا۔ اندھیرا پھیل چکا تھا۔ قافلے والوں نے الاؤ روشن کیا اور اس کے گرد حالہ بنا کر بیٹھ گئے۔ چاندنی رات تھی۔ صحرا کی ٹھنڈی ہوا مسرور کر رہی تھی۔ عبداللہ کی تھکن دور ہو چکی تھی۔ سورج نکلنے سے پہلے ہی قافلہ روانہ ہو گیا۔ اونٹوں کی قطار ایک لکیر کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔ عبداللہ کے لیے بھی قافلے کے سردار نے ایک اونٹ کا انتظام کر دیا تھا۔ عبداللہ اونٹ کی پیٹھ پر بیٹھا سوچ رہا تھا، کل اس کے پاس بھی ایسے ہی اونٹ ہوں گے جن کا وہ تنہا مالک ہوگا۔ آخر کئی روز کی مسافت کے بعد ان کا سفر ختم ہونے کو آیا۔ انہیں شہر کی فصیل نظر آئی۔ اس کے بعد بلند دروازہ دکھائی دیا۔ قافلے والے وہاں رک گئے۔ رات ہو چکی تھی اور دروازہ بھی بند ہو چکا تھا۔ آخر میں بغداد پہنچ ہی گیا۔ عبداللہ زور سے چلایا۔ وہ اپنے سفر کی تھکان کو بھول چکا تھا۔ کود کر اونٹ سے نیچے اترا اور سردار سے رخصت لی۔ سردار نے اسے کچھ تحفے دیے، جسے لے کر وہ روانہ ہو گیا۔ ابھی ہر طرف تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد چاند بادلوں کی اوٹ سے نکل آیا۔ عبداللہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اڑ جائے، بھاگتا ہوا جلد از جلد کھنڈر کے پاس پہنچ جائے، جہاں پر بند سوکھا فوارہ تھا۔ اس کے قدم تیزی سے اٹھ رہے تھے۔ صبر کا دامن اس سے چھوٹ گیا تھا۔ آخرکار عبداللہ کھنڈر کے پاس پہنچ گیا۔ اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس کی نظر فوارے کے بازو میں اس لال گول پتھر پر پڑی جس کا ذکر قاہرہ میں قاضی نے کیا تھا، جسے اس نے خواب میں دیکھا تھا۔ اس پتھر پر کھڑے ہو کر وہ روزانہ اپنا دکھڑا سنایا کرتا تھا، جسے وہ ایک عام معمولی سا پتھر سمجھتا تھا، مگر اسی پتھر کے نیچے دبی ہوئی اس کی قسمت کے چمکنے کی چابی تھی، جس پر وہ کھڑا رہتا تھا۔
چاندنی رات تھی، آس پاس کی چیزیں صاف دکھائی دے رہی تھیں، ہر طرف خاموشی اور سناٹا چھایا ہوا تھا۔ عبداللہ نے خاموشی سے آس پاس نگاہ دوڑائی، کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا، کیونکہ اب وہ جو کچھ کرنے جا رہا تھا وہ ایک رازداری کا کام تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس بات کا کسی کو پتہ چلے۔ اطمینان کرنے کے بعد بے صبری سے کوئی نوکدار چیز تلاش کرنے لگا۔ اس کے ہاتھ ایک نوکیلا پتھر لگا، بس پھر کیا تھا، گول پتھر کے اطراف کی مٹی کو ہٹایا اور نوکیلے پتھر سے اس کے گرد کی مٹی کو کھودنے لگا۔ تھوڑی سی کوششیں، پتھر کو اپنی جگہ سے سرکا دیا، اس کے نیچے سے کچھ نظر نہیں آیا۔ کھودتے کھودتے وہاں ایک گڑھا نمودار ہو گیا، مگر وہ برابر مٹی کھودتا رہا۔ اچانک اس کے ہاتھ کی انگلیاں کسی سخت چیز سے ٹکرائیں۔ چاندنی رات کو اجالا پھیلا ہوا تھا، روشنی میں اسے لکڑی کا ایک پرانا صندوق دکھائی دیا۔ جلدی سے اس کے اوپر کی مٹی صاف کر دی۔ صندوق زیادہ بڑا نہیں تھا، اسے باہر نکالا اور صندوق کو احتیاط سے کھولا۔ اس کے اندر ایک چمڑے کی تھیلی تھی۔ عبداللہ نے بے چینی سے چمڑے کی تھیلی کو صندوق سے باہر نکالا۔ تھیلی کافی وزن دار تھی۔ تھیلی کا منہ چمڑی کی ڈور سے بندھا ہوا تھا۔ تھوڑی سی کوشش سے وہ کھل گیا۔ جو ہی کوئی چیز تھیلی سے نکل کر اس کے پیر پر گری، عبداللہ کی نظر پیر پر پڑی۔ وہ سونے کا ایک سکہ تھا جو چاندنی میں چمک اٹھا تھا۔ اسے قاضی یاد آ رہا تھا جو خواب کو ایک مذاق مانتا تھا۔ اگر وہ اپنے خواب کو سچ سمجھتا اور بغداد آتا تو یقیناً اسے دولت ملتی، لیکن یہ دولت تو میرے حصے میں لکھی تھی۔ چمڑی کی تھیلی سونے کی اشرفیوں سے بھری ہوئی تھی۔ عبداللہ نے تھیلی میں ہاتھ ڈالا اور مٹھی بھر کر اشرفیاں باہر نکالی۔ اس نے دیکھا کہ اشرفیوں کے ساتھ ہیرے جواہرات اور موتی بھی ہیں۔ یہ کسی بادشاہ نے بغاوت کے زمانے میں بھاگتے وقت یہاں اپنا خزانہ چھپا دیا اور اسے خزانہ نکالنے کا موقع نہیں ملا اور خزانہ یہاں دفن رہ گیا۔ ایسا عبداللہ نے سوچا، مگر یہ سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ چمڑی کی تھیلی کو بند کر کے کاندھے پر رکھا اور خاموشی سے کھنڈر کی طرف چپکے سے چل دیا۔ کھنڈر سے تھوڑے فاصلے پر ایک درخت کے پیچھے سے خلیفہ کے جاسوس عبداللہ کی ساری نقل و حرکت دیکھ رہے تھے۔ جب عبداللہ وہاں سے چلا گیا، دونوں جاسوس درخت کی اوٹ سے نکلے اور فوارے کے پاس کھودی ہوئی زمین کو دیکھا، پھر خاموشی سے خلیفہ کے محل کی طرف واپس لوٹ گئے۔ دوسری طرف عبداللہ کھنڈر میں داخل ہو کر اپنی کٹیا کے دروازے پر آیا اور آہستہ سے اپنی بیوی کو پکارنے لگا۔ گلنار کٹیا سے نکل کر باہر آئی، اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کیوں چلا چلا کر آسمان سر پر اٹھا رہے ہو؟ جہاں غائب تھے وہیں ڈوب مرتے، واپس کیوں آ گئے؟ کام چور کاہل، اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ مجھے کب نجات ملے گی اس سے؟ تجھے اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، ذرا چپ رہ تو صحیح، اپنی زبان کو آرام دے۔ عبداللہ نرمی سے بولا۔ گلنار اسے گھورے جا رہی تھی۔ سن میری بات، نصیب کو کوسنے والی عورت، خدا نے ہماری دعا سن لی، آج سے ہمارا بھی شمار امیروں میں ہوگا۔ تیرے کانوں میں سونے کے زیور اور ہاتھوں میں ہیروں کے کڑے ہوں گے۔ ہمارے بچے پھٹے پرانے کپڑوں کے بجائے شہزادوں کی طرح ریشمی لباس زیب تن کریں گے۔ تو مجھے کام چور کہتی آئی ہے، مگر اب میں بغداد کا مالدار ترین شخص ہوں۔ اتنا کہہ کر عبداللہ نے اپنا ہاتھ چمڑے کی تھیلی میں ڈال کر باہر نکالا۔ سونے کی اشرفیاں چاند کی روشنی میں چمک اٹھیں۔ اشرفیوں کی چمک دیکھ کر گلنار اپنا غصہ بھول گئی۔ کبھی وہ عبداللہ کی طرف دیکھتی، کبھی چمڑی کی تھیلی کو۔ اس کے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ آسمان پر چاند بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا۔ دوسرے دن اچانک خلیفہ کے سپاہی کھنڈر میں آئے اور عبداللہ کو گرفتار کر کے خلیفہ کے دربار میں پیش کر دیا، کیونکہ گزشتہ رات خلیفہ کی جاسوس فوارے کے پاس کا سارا واقعہ خلیفہ کو بتا چکے تھے۔ خلیفہ کا دربار بھرا ہوا تھا۔ خلیفہ نے عبداللہ سے حقیقت جاننا چاہی، تب اس نے شروع سے آخر تک اپنے خواب اور قاہرہ تک جانے کا حال بیان کیا۔ اسے سن کر خلیفہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا، نادان انسان، تو ایک خواب دیکھ کر خاموش بیٹھا رہتا تھا اور اپنے نصیب کو روتا تھا، مگر جب تو نے حرکت کی اور اپنی عقل کا استعمال کیا، اپنے دونوں ہاتھوں کا مصرف جانا اور اپنے پیروں کو حرکت دی، اس کا صلہ تجھے قدرت نے دے دیا۔ اب تو سمجھ گیا ہوگا کہ حرکت میں برکت ہے، بیکار بیٹھے رہنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ انسان کو جد و جہد کرتے رہنا چاہیے، نہ کہ کاہلوں کی طرح بیٹھ کر اپنے
اپنے نصیب کو کوستا رہ جائے اور خدا کی عطا کردہ دولت کا صحیح استعمال کر پھر عبداللہ دربار سے رخصت ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد عبداللہ نے بغداد شہر کے اسی چوراہے پر ریشمی کپڑوں کی ایک دکان کھول لی، رہنے کے لیے چھوٹی سی ایک حویلی بنوا لی اور کھنڈر کو خیر آباد کہہ دیا۔ عبداللہ رات کو چین کی نیند سوتا، اب اسے کوئی خواب پریشان نہیں کرتا تھا، اس نے اپنا نصیب پا لیا تھا۔ عبداللہ نے ایک اور کام کیا، برسوں سے سوکھے بند فوارے کو پھر سے تعمیر کرا کے جاری کروا دیا، جہاں پر کھڑے رہنے سے اس کی کایا پلٹ گئی تھی۔ فوارے کے حوض میں رات دن رنگ برنگی مچھلیاں تیرتی رہتی، اسے جب بھی فرصت ملتی وہ اس میں تیرتی ہوئی مچھلیوں کو دانہ ڈالتا اور خدا کا شکر ادا کرتا کہ اس نے اپنے خواب کو حقیقت میں بدل دیا۔ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے پناہ دولت اور شہرت سے نوازتا ہے، وہ بڑا مہربان اور اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔